الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین، ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو ہو رہی تھی زندگی برنگ خدا کے تعلق سے. ایسے عرض کیا تھا خاندان کے بارے میں، گھر کے بارے میں، اور گھر کے بنیادی رکن والدین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ خدمت میں گزارش کی تھی. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہوں گی، اور یہ باتیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو آپ ان باتوں کو دہرائیں اور اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے مطالبہ کریں کہ جو باتیں بیان کی گئی ان کو دہرائیں، ایک دوسرے سے بیان کریں، تاکہ رفتہ رفتہ دلوں میں باتیں بیٹھ جائیں اور یہ بات ایک دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور اگر ان باتوں کے مثبت اثرات دیکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس طرح کی باتوں پر آمادہ کریں. آج کی گفتگو ہے والدین کی توقعات. عرض کیا تھا کہ والدین کے کتنے حقوق ہمارے پاس ہیں، اور والدین نے ہماری کتنی خدمتیں کی ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں، کس طرح سے ہم کو پروان چڑھایا، کیسے ہم کو پالا ہے. تو ان کی کچھ توقعات ہم سے ہیں. آیا یہ توقعات والدین کی مناسب و بجا ہیں، یا یہ توقعات والدین کے اپنے بچوں سے نامناسب اور بیجا ہیں؟ میں اس لیے یہ جملہ اس وقت مناسب اور نامناسب، اس لیے کہ والدین معصوم نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ان کے کچھ توقعات نامناسب ہوں، لیکن فی الحال ہم گفتگو کر رہے ان توقعات کے تعلق سے جو پوری طرح سے مناسب ہیں اور بجا ہیں، اور ان میں کوئی بھی غیر عقلی توقعات نہیں ہیں. آیا ان توقعات کو پورا کرنا بچوں کا فرض ہے یا نہیں؟ آیا بچوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ یہ بچوں کے تعلق سے ان کی سعادت مندی کا راستہ ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں والدین کی ہمیں توقعات کیا ہیں ہم سے. آئے یہ توقعات عاقلانہ، فطرت کے مطابق مناسب ہیں یا مناسب نہیں ہیں؟ اور ہم ان مناسب توقعات کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور ہمیں پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. والدین کی توقع اپنے بچوں سے ہے صحت و صفائی کی ہے. والدین یہ چاہتے ہیں ان کے بچے صاف ستھرے رہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، ہاتھ پیر صاف ستھرے رہیں، بال ٹھیک سے لگیں، کپڑے ٹھیک سے پہنیں. آیا والدین کی توقع باتیں نہیں ہے؟ وہ کیا بات یہ والدین کی توقع کہ بچے رات میں سوتے وقت دانت کو مانج کر کے سوئیں،
برش کر کے سوئیں، منہ دھو کر کے سوئیں، ہاتھ دھو کر کے سوئیں۔ جب ٹوائلٹ سے واپس آئیں تو صابن سے ہاتھ دھوئیں، باقاعدہ اپنی نظافت کا خیال رکھیں، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، اپنی تولیہ استعمال کریں، وقت پر کھانا کھائیں اور ٹھیک سے کھانا کھائیں۔ ہمارے کچھ جوان ایسے ہیں جو وقت پر کھانا نہیں کھاتے، یا کھانا کھاتے وقت ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے، نگل لیتے ہیں، جلدی جلدی کھا لیتے ہیں، جلدی جلدی پیٹ بھر لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تکلیفیں ہوتی ہیں، درد ہوتا ہے، مشکلات بڑھتی ہیں، بیماری آتی ہیں۔ آیا یہ توقع والدین کی ہے یا نہیں کہ بچے صحیح وقت پر کھانا کھائیں اور قاعدے سے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھانا کھائیں؟ بیمار اگر پہنچ جائیں تو بیماری کا خیال رکھیں۔ اگر دوائیں لائے ہیں تو بچے وقت پر پابندی سے دوائیں کھائیں، اور اگر ضرورت پڑی ہے تو وقت پر مناسب ڈاکٹر کو پہنچائیں۔ ڈاکٹر جو دوائیں لکھتا ہے اس پر عمل کریں، جو باتیں بیان کرتا ہے اس پر عمل کریں۔ یہ توقعات والدین کی بجا ہے یا بجا نہیں ہے یا بجا نہیں ہے؟ کہ بچے بیمار پڑ جائے خدا نخواستہ تو دوا کھائیں، وقت پر کھائیں، صحیح کھائیں، اور جو احتیاطات ہیں، جو پرہیز ہے وہ کریں تاکہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ اس میں والدین کی توقع کیا ہے؟ کیا والدین کی توقع کے پیچھے بچوں کی صفائی، صحت اور تندرستی نہیں ہے کیا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان نہایت مناسب اور نہایت بجا توقعات کو بھی بعض بچے پورا نہیں کرتے۔ ان کے آزاد خیالی، ان کا لاابالی پن، ان کی بے توجہی والدین کی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ جو بچہ رات میں برش کر کے نہیں سوتا، والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو بچہ بیمار ہونے پر وقت پر دوا نہیں کھاتا، تو اس دوا نہ کھانے سے بچے کی بیماری وقت پر ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اس دوا نہ کھانے سے والدین کو جو تکلیف ہوتی وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بچے کو جو تکلیف ہوتی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بچے کی تکلیف کو دیکھ کے جو والدین کا دل ہوتا وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب اگر ان باتوں کو دیکھتے ہوئے والدین دوا کھلانے میں سختی کریں، ذرا سا لہجے کو بدل دیں، پرہیز کرنے کی بات کریں، بات کی یاد دہانی کرائیں، اگر اس یاد دہانی کرانے پر، اس لہجے کے بدل جانے پر کیا بچوں کو حق پہنچتا ہے کہ اس سے ناراض ہو جائے؟ آیا یہ والدین کی ناراضگی، والدین کی صدقی خود ان کے اپنے لیے یا بچوں کے خاطر ہے؟ جو دوا نہ کھانے پر ماں کو تکلیف ہوتی، باپ کو تکلیف ہوتی، اپنے لیے یا بچوں کے خاطر؟ اگر اس بات پر، باپ کے ڈانٹنے پر، ماں کے سمجھانے پر، توجہ دلانے پر، یاد دہانی کرانے پر، بات کرنے کے بعد اگر بچوں کا مزاج بدل جائے تو تکلیف ہوتی نہیں؟ آپ تو بار بار روکا کرتی ہیں، آپ تو بار بار ٹوکا کرتی ہیں، آپ تو دوا کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو کرنا۔ آیا یہ لہجہ والدین کی محبت کے مقابلے پر درست و معقول لہجہ ہے یا نہیں؟ یہ توقعات ماں کی بچے کے طرز بجا ہے یا نہیں؟ اور اس یاد دہانی پر بچوں کا ری ایکشن کیا واقعاً مناسب ہے؟ کیا عقل اس کی تائید کرتی ہے؟ کیا فطرت اس کی تائید کرتی ہے؟ اب اگر یہ توقعات جو میں نے عرض کی یہ مناسب ہے، تو کیا ان توقعات کا خیال رکھنا بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ اب اگر
ان کے دوا کے موقع پر والدین کو یاد دے رہے ہیں دوا کھا لو، پرہیز کر لو، کھانا کھا لو، تو یہ یاد دہانی ناراضگی کا سبب ہونا چاہیے، شکر گزاری کا۔ ہم ان یاد دہانیوں پر جو ہمارے لیے مفید ہے، ہمیں اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہیے، ان کے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، یا ان سے ناراض ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی بات آگے بڑھ جاتی ہے، بچہ باہر نکل کر کے اپنے دوستوں سے والدین کی شکایت کرتا ہے کہ ماں تو ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، میں کیا بیمار پڑا ہوں، صبح یہ دوا کھا لو، دوپہر میں یہ کھانا کھا لو، میں تو عاجز آ گیا، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ جا کر کے دوسرے سے درد دل کرتا ہے۔ آیا یہ درد دل مناسب ہے؟ یہ والدین کی شکایت مناسب ہے؟ اور جس دوست سے شکایت کر رہا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ آیا اس کی ذمہ داری اس شکایت کرنے والے بچے کی حوصلہ افزائی ہے؟ اس کو تشویق دلانے کی بات ہے، یا جوان کو سمجھانے کی بات ہے؟ میرے دوست، والدین کی یاد دہانی یہ تمہاری بہتری کے لیے کر رہی ہے، یہ اس لیے تم کو بار بار دوائی یاد آتا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم صحت مند ہو جاؤ، تم بیمار نہ پڑنے پاؤ۔ بخدا یہ والدین کی یاد دہانیاں صرف تمہاری خاطر ہے، صرف تمہارے لیے ہے، تمہاری صحت کے لیے، تمہاری سلامتی کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے۔ ان دوا کھانے سے والدین کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر تم نے نظافت کا خیال رکھا، صاف ستھرے رہے، تو تمہاری شخصیت بنے گی۔ تم نے ناخن کاٹ کر رکھے، قاعدے سے پیش آئے، تو تمہاری شخصیت بنے گی۔ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، تمہیں یہ کام انجانا چاہیے۔ آیا کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ والدین نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں اور جس طرح ہماری خدمت کی ہے، ان میں سے ہر ایک کا برابر شکریہ ادا کریں؟ میں پھر سوال کرتا ہوں، ہم نے اب تک اپنے والدین کا کتنا شکریہ ادا کیا ہے؟ بلکہ ہمارا کام، ہم والدین کی توقعات کو پورا کرنے کے بجائے کبھی کبھی ان سے ناراض ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے بے احترامی سے پیش آتے ہیں، لہجہ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ آیا والدین کی خدمتوں کے مقابلے پر یہ لہجہ بدل دینا عاقلانہ کام ہے؟ یہ ناراض ہو جانا درست ہے؟ کیا یہ مناسب نہیں ہے؟ کہ عقل کا تقاضا ہے نہیں کہ ہم والدین کی ناراضگی کے اسباب فراہم نہ کریں، ہم اس طرح سے پیش آئیں جو ہمارے والدین کی خوشی کا سبب ہو۔ والدین کو بچوں سے چند توقعات ہیں، جو اہم توقعات میں ذکر کر رہا ہوں۔ عام طور سے والدین کو بچوں سے یہ جو توقعات ہیں، چند کا میں تذکرہ کروں، دیکھیں آئے یہ توقعات ہر جوان کی نظر میں مناسب ہیں یا نہیں، والدین کی یہ توقعات بجا ہیں یا نہیں، اور یہ توقعات خود بچوں کی ترقی و سعادت و کمال کے لیے ہیں یا نہیں۔ ان کا فائدہ کس کو ہونا چاہیے؟ والدین کی توقعات بچوں سے کیا ہیں؟ ہم دل لگا کے پڑھیں، اور ہمیں اسکول سے جو ہوم ورک دیا گیا اس کو پورا مکمل کریں۔ یہ دل لگا کے پڑھنا، ہوم ورک مکمل کرنا بجا توقعات ہے یا بیجا؟ بھائی بہنوں سے کھیلتے وقت مار پیٹ نہ کریں، بے ادبی سے پیش نہ آئیں، بدتمیزی سے پیش نہ آئیں، زبان خراب نہ کریں،
آیا یہ والدین بچوں سے کھیلنے سے منع نہیں کرتے، لیکن اگر والدین یہ چاہتے ہیں تم کھیلو لیکن زبان خراب نہ ہونے پائے، مار پیٹ نہ ہونے پائے، بدتمیزی سے پیش نہ ہو، آیا یہ توقعات والدین کی بجا ہیں یا نہ بجا؟ والدین کی توقعات بچوں سے کی ہے کہ ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جو ان کی پڑھائی میں، ان کی ترقی میں، ان کے کمال میں، ان کے اخلاقیات میں، ان کے اچھا ہونے میں مددگار ثابت ہو۔ یہ توقعات کہ ہم ایسے دوست اختیار کریں جو ہماری پڑھائی میں مددگار ہوں، ہماری ترقی میں مددگار ہوں، برائیوں سے روکنے میں مددگار ہوں، اچھائیوں پر آمادہ کرنے کے لیے مددگار ہوں، آیا اس طرح کے دوست کی توقع اگر والدین رکھتے ہیں، آیا یہ توقع مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے؟ کہ ہم اپنے دوستوں میں کس کا انتخاب کریں؟ آیا صحیح مناسب دوست کا انتخاب والدین کی توقع بجا ہے یا بیجا، مناسب ہے یا نامناسب ہے؟ والدین کی توقع یہ ہے کہ بچے رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، عزیز و اقارب اپنے والدین کی آبرو کو محفوظ رکھیں۔ اگر گھر میں کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے، ناگوار رونما، تو اس والدین کی توقع کہ اس ناگوار واقعے کو بچے دوسروں تک جا کے بیان نہ کریں۔ گھر کے مسائل، گھر کی تکلیفیں جا کے دوسروں سے بیان نہ کریں۔ آیا یہ رشتہ داروں کے درمیان والدین کی آبرو محفوظ رکھنا، ان کی عزت برقرار رکھنا، ان کے وقار کو محفوظ رکھنا، یہ توقع بجا ہے یا بیجا؟ ایک توقع ہے کہ بچے صاف صفائی کا خیال رکھیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے صاف رہیں، ہاتھ پیر ان کے صاف رہیں، کپڑے صاف رہیں، بال صاف رہیں۔ آیا یہ توقع بجا ہے یا بیجا؟ اور ایک توقع اور ہے، اگر والدین یہ دیکھیں کہ بچوں سے کوئی غلط کام صادر ہو گیا ہے، بچے نے کوئی غلطی کی، کسی کو ستایا، کسی کو مارا، کسی سے بدتمیزی کی، کسی سے بے ادبی سے پیش آیا، اس مقصد کے اوپر والدین کی توقع کیا ہوتی ہے؟ والدین کی توقع یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اپنی خطا کا احساس ہونا چاہیے۔ تم نے ایک کام غلط کیا۔ اگر والدین ہماری اس خطا کی طرف متوجہ کریں تو یہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ اور خطا کرنے کے بعد اگر والدین ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم کو احساس ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے، یہ شرمندگی کی توقع بجا ہے یا بیجا؟ ہے توقع نہیں ہے کہ بھائی بہن سے لڑ کے آئے ہیں، کہیں غلط کام کر کے آئے ہیں، یا اس پر تنے رہنا، سینہ تان کے کھڑے ہو جانا، اپنی غلطیوں کی توجیہ کرنا، یہ والدین کی خوشنودی کا سبب ہے یا اپنی غلطیوں کا اعتراف والدین کی خوشنودی کا سبب ہے؟ والدین اپنے بچوں سے شکریہ کی توقع نہیں رکھتے، یہ بات غور کریں، والدین اپنے بچوں سے کسی شکریہ کی توقع نہیں رکھتے، لیکن اچھی عادتوں کی ضرور توقع رکھتے ہیں، اچھے ادب اور اپنے اخلاق کی ضرور توقع رکھتے ہیں۔ شکریہ کی توقع نہیں رکھتے، لیکن اچھے عادات، اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھا لہجہ، اچھی گفتگو کی توقع ضرور رکھتے ہیں۔ اگر یہ ساری توقعات جو میں نے عرض کی، جو بعض توقعات جو میں نے عرض کی، اگر یہ توقعات مناسب ہیں تو کیا ہم جوانوں کو ان توقعات کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر ہم
ان توقعات کو پورا کرنے جا رہے ہیں تو ان توقعات کے پورا کرنے میں خدا سے مدد چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ بچے اپنے والدین کی خوشی کا سبب بنے۔ شیطان ہمیشہ بچوں کو ایسا کام کرتا ہے کہ والدین کی ناراضگی کا سبب بنے، تاکہ والدین کی ناراضگی خدا کی ناراضگی کا سبب ہو۔ تو اگر اس طرح کے کاموں میں والدین اچھا برتاؤ توقع کو پوری کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، تو کیا ہم خدا کی بارگاہ میں شیطان کے حیلوں سے، فریب سے پناہ مانگ کر کے والدین کی توقعات کو پوری نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، یقیناً کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہم خدا سے مدد مانگیں اور خدا پروردگار تو نے والدین دیے ہماری درخواست کے بغیر، تو جس طرح سے تو نے ہمیں مہربان و کریم و شفیق و رفیق والدین دیے ہیں، پروردگار سے مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنے والدین کی توقعات پر پورا اتر سکوں۔ تیرا شکر ہے تو نے کیسے عظیم والدین مجھ کو دیے ہیں۔ پروردگار میں چاہتا ہوں اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ پروردگار میری مدد کر، میری نصرت کر، میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے اس راستے پر چلا دے جہاں میں اپنے والدین کی توقعات کو پورا کر سکوں اور اپنے والدین کی خوشی کے اسباب فراہم کر سکوں اور ان کے دل کے ٹھنڈک کے اسباب فراہم کر سکوں۔ یہ کام یقین جانی ہے، بغیر خدا اور رسول کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ خدا کہ ایاک نستعین، پروردگار ہم بس تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورہ الحمد میں ایاک نستعین کی تکرار بلا وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک سورہ دن میں 5 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں اور ہر مرتبہ ایاک نستعین کہیں۔ اس لیے خدا جانتا ہے کہ انسان کو شیطانی وسوسوں سے اگر محفوظ رہنا ہے تو میری مدد کے بغیر یہ امکان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بلبوتے پر شیطان کے حیلوں سے تو وحت نہیں ہو سکتا، شیطان کے حیلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایاک نستعین یعنی ہر کار خیر میں خدا کی مدد، ہر نیکی میں خدا کی مدد، ہر برائی سے بچنے میں خدا کی مدد، ہر خرابی سے دور رہنے میں خدا کی مدد۔ ہم اس جملے کو اپنی زندگی کے متن میں شامل کریں، ایاک نستعین۔ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے امور میں خدا سے مدد طلب کریں۔ آپ یقین جانیے اگر ہماری عادت ہو جائے گی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر کام میں خدا سے مدد لینے کی، آپ اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھیں گے، ترقیاں دیکھیں گے، کمالات دیکھیں گے۔ یہ بات اگر کسی بنا کے اوپر ہماری توقع کے مطابق دعائیں قبول نہیں ہوئی تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے ہماری دعا رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اگر یہ پوری نہیں خدا اس کے بدلے میں کوئی دوسری ضرور پوری کر کے دے گا۔ اگر ہم نے چھوٹی سی دعا رد ہو گئی ہے تو مت گھبرائیں، خدا اس چھوٹی سی دعا کے بڑی نعمت سے ہم کو نوازے گا۔ ہماری کوئی بھی دعا خدا کی بارگاہ میں رہ جائے گی۔ اسی کے ساتھ خداوند عالم نے اس کائنات کی سرداری، رہنمائی، بزرگی اور حکومت ایک ایسے انسان کامل کے سپرد کی ہے جس کا نام حضرت حجت ابن الحسن عسکری امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ لہذا ہم ان کے واسطے سے، کیونکہ خدا کے عبد کامل ہیں، زمین پر خدا کے نمائندے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عزت و آبرو رکھتے ہیں، ان کی سفارش کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں رد نہیں ہو سکتی، ان کا واسطہ کبھی خدا کی بارگاہ میں رد نہیں ہو سکتا۔ ہم اس انسان کامل، اس ولی برحق، اس حجت برحق کے واسطے سے خدا سے دعا کرے، پروردگار تجھے اپنے حجت آخر کا واسطہ، اس امام وقت کا واسطہ جس کو تو عزیز رکھتا ہے، جس کو تو دوست رکھتا ہے،
جس کے ظہور سے تو زمین کو پاک کرے گا، صاف کرے گا، اپنے نور سے منور کرے گا، جس کے ذو کے تو زمین کو اپنی تسبیح و تحلیل سے آباد کرے گا۔ پروردگار اسی امام کے واسطے سے، اسی امام برحق کے واسطے سے، اسی انسان کامل کے واسطے سے میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں، پروردگار مجھے والدین کی توقعات کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ، شیطانی کی تعلیمات سے محفوظ رکھ، شیطان کے حربوں سے محفوظ رکھ۔ امام کو، اور اس کے بعد امام کو شکریہ ادا کریں، مولا آپ کا شکریہ، آپ کا کرم کہ آپ کے وسیلے کی بنا پر میں شیطانی حملوں سے بچ گیا، میں نیک کام کرنے کی توفیق حاصل کر چکا۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی عنایتوں سے مجھے والدین کی توقعات پورا کرنے کی سعادت ملی۔ کہیں مناسب نہیں ہے ہم اپنے امام وقت کا شکریہ ادا کریں، اور جتنا امام وقت کا شکریہ ادا کریں گے اتنا ہی ہمارے کام کی آسانیاں فراہم ہوں گی، واقعی آسانیاں فراہم ہوں گی، ہمارے وجود میں تبدیلیاں دیکھی جائیں گی ہم جتنا امام وقت کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ لہذا کوشش کریں ہم ہر جوان اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ کوشش کرے، ایک فہرست تیار کرے کہ والدین کی توقعات ہم سے کیا ہیں، اور ان توقعات کو بار بار پڑھتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہم نے کتنی توقعات پوری کر دی ہیں اور کتنی باقی بچی ہیں۔ آپ یقین جانیے اگر ہم اور آپ خدا کی مدد سے، امام زمانہ کے توسل کے ذریعے سے، ان کی عنایتوں کے صدقے میں، ان کی کرامتوں کو ترجمات کر کے اگر ہم اس راستے پر قدم بڑھائیں گے تو اتنی ہمیں کامیابی ملے گی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ جس شخص کے نیک کام میں خدا مدد کرے، کوئی ہے جو اس نیک کام کی تاثیر کو چھوڑ سکتا، چیلنج کر سکتا؟ تو جب ہم نے خدا سے مدد مانگی تو اگر نیک کام میں خدا ہماری مدد کرے تو کیا مجال ہے شیطان ہمارے قریب آ سکے؟ اور اگر ہم نے اپنے امام میں وقت کے توسل سے دعا مانگی، ان کی سلامتی کی دعا کی، اور جس شخص کو امام کی عنایتیں شامل ہو جائیں، کیا اس کی نجات کے بھی شک کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس کی ترقی میں شک کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ یہ شخص مورد توجہ امام زمان ہے، اس شخص نے امام کو پکارا ہے۔ کوشش کریں اور ان توقعات کو بار بار پڑھتے رہیں، والدین کو خوش کریں تاکہ خوشی کے اسباب فراہم ہوں، اور اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جو والدین کی دل آزاری کا سبب ہو۔ یہ والدین کی کچھ توقعات تھی، میں پھر عرض کر رہا ہوں، توقعات کی فہرست بنائیں، مناسب توقعات کی فہرست بنائیں، اور بنانے کے بعد خدا اور رسول کی بارگاہ میں، امام وقت کی بارگاہ میں صدق نیت کے ساتھ، سچی زبان کا خلوص کے ساتھ دعا کریں، پروردگار ہمیں ان تمام توقعات کو بہترین طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کی خدمت کر سکیں، ان کی خوشنودی کے اسباب فراہم کر سکیں، ان کو خوش کر سکیں اور ان کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ خدایا ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی خدمت گزاروں میں، نوکروں میں، چاکروں میں شمار فرما، ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق پر توفیق عنایت فرما، اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما، اور ان کے صدقے میں دنیا سے اس بلا کو دور فرما، جلد دور فرما، خاتمہ فرما۔ جو مومنین مومنات اس مرض مبتلا ہیں، بحق امام معصومین، بحق امام زمان، ان کو شفائے کامل عنایت فرما، اور جو اب تک محفوظ ہے پر ان کو آخر وقت تک اس بلا سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں بہترین کام کی توفیق عنایت فرما، ہمیں مدد فرما تھا اپنے والدین کی توقعات کو
ان کی توقعات کے مطابق پورا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم